الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعلم بأن الله يرى. یہ کتاب بہت اہم کتاب ہے. بہت دنوں سے سنا رہا ہوں. اس وقت کچھ دنوں سے ایک آدھ مہینے سے شاید میں سنا رہا ہوں. جو بھی کھولتا ہوں خیال ہوتا ہے کہ سنا دیا جائے. یہ کتاب شیخ ابن عطا اسکندری کی ہے. مکہ میں علامہ اشفری تھانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں تھے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے فرمایا ماں تھانوی سے کہ اشرف علی اس کا ترجمہ کر دو. تو انہوں نے ترجمہ کیا، وہیں پر ترجمہ کیا اور ترجمہ کر کے کہ حضرت حاجی صاحب کو سناتے تھے. حالانکہ حضرت حاجی صاحب کوئی اصطلاحی عالم نہیں تھے، لیکن مرید تھے حضرت تھانوی. اپنے ہر تاریخ کو دیکھا تھا. حضرت حاجی صاحب اس کو غور سے سنتے تھے، اس پر کچھ ارشاد فرماتے تھے، وہ بھی نقل کر لیتے تھے. کئی میری کتاب اہمیت کے حامل ہے. بہت سنایا لیکن اس پر کچھ دنوں سے نہیں سنایا تھا. آج پہلے یہ خیال ہوا کہ اسی سناؤں گا تاکہ ان حضرات کے برکات سے ہم لوگ مستفید ہوں. کتاب ہے کس کی؟ شیخ ابن عطا اسکندری کی. ترجمہ کا حکم دیا حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اور ہر لفظ کو سنا ہے. ترجمہ کیا ماں تھانوی نے. بعض بڑے بزرگوں نے کہا کہ حضرت اس کتاب کو ترجمہ ماں تھانوی ہی کر سکتے تھے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے پر 25% زیادہ ہوگی. جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے پر 25% زیادہ بزرگی رکھتی ہے. اور دوسری حدیث میں 27% بھی آیا ہے. اور اگر یہ مشروع کر دیا جاتا کہ ہر شخص اپنی دکان اور گھر میں نماز پڑھ لیا کرے تو مسجدیں ساری بیکار ہو جاتی ہیں. جن کے حق میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. دوسری وجہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مجتمع رہتے ہیں. یہ بھی ایک مقصد کہ عام طور سے بہت سے مومنین ایک جگہ جمع ہوں گے جس کے دوسرے پہ انعکاس ہوگا نورانیت کا. اور یہی وجہ ہے خانقاہوں کی بنیاد کی وجہ یہی ہے کہ بہت سے سالکین، والدین، ذاکرین جمع ہوں گے تو انشاءاللہ ایک دوسرے کے فیوض سے سب محروم نہیں رہیں گے، مستفید ہوتے رہیں گے. خانقاہوں میں بہت سے ذاکرین ہیں، کسی کا ذکر کسی قسم کا، کسی کا کسی قسم کا، احوال بھی الگ الگ. تو جو ضعیف ہیں انشاءاللہ اقویاء کی قوت سے وہ بھی مستفید ہوں گے. میں نے خود سنا مع شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ حضرت تھانی رحمۃ اللہ خانقاہ کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں ذکر کی آواز نہ آتی ہو. اب
ان کا ہی سفید. میں نے خود سنا. اور فرماتے تھے کہ خانقاہ کے ہر اینٹ ذکر اللہ سے منور تھی. اللہ کا ذکر، ولا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑا. آج دوسرے ذکروں سے لوگوں کو مناسبت ہو رہی ہے، گانے بجانوں سے. تم کو دیکھنا ہو قرآن دیکھو، اس سے بڑھ کے نورانیت کسی میں نہیں ہے. یہ دیکھنا ہو کہ بیت اللہ کو دیکھو، اس سے بڑھ کے نورانیت نہیں ہے. کیا واحیات خرافات میں لگے ہو. کیا یہ نور اس نور کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ ہمارا ہم لوگ کو تو اس نور کو دیکھنا ہے. بہت چھوٹی بات ہے کہ اس نور کو چھوڑ کے اس نور پر نچھاور ہو رہے ہو. کیا بجلی ہے جل رہی ہے، دیکھنے بھی جی نہیں چاہتے. مجھے یاد آتا ہے، مجھے صاحب کہنے کی بات نہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاں عطر آیا تو اس کو ایسا کیا کہ اس کی خوشبو ہم چونکہ بیت اللہ کی تھی وہ عمر، تاکہ ہم کو خوشبو نہ آوے تو ناک بند کر لیے. کیونکہ اگر ہم نے سونگ لیا اس کو تو وہ کہ اس میں شریک ہو گئے ناحق. بہت باریک بات ہے. ان کی خلافت خلفاء راشدہ کے طور پر تھی، راشدین عمر ابن عبدالعزیز. اسی طریقے سے اس خوشبو کا جو عطر ہے اس کا نفع کیا؟ خوشبو آپ سونگ رہے ہیں بلا تکلف. لیکن بہت باریک بات ہے. جب میں چلتا ہوں واقعی مجھے یہ سب سجے ہوئے رہے دیکھنے کی جی نہیں جاتا، کیونکہ انہوں نے اسی لیے سجایا کہ لوگ دیکھیں اور خوش ہوں. اس لیے وہ کرتے ہیں کہ ہمارے معصیت میں شریک ہوئے لوگ، کوئی بچ نہیں سکتا. ہر طرح سے ایسی زیبائش اور آرائش سے دیکھنے سے بھی بچنا چاہیے. قلب کے اندر ظلمت آئے گی. اس نور پر آدمی پر نچھاور ہو رہے ہو تو اصلی نور سے محروم رہو گے. اس سے اپنی حفاظت کرو تو اس سے خود نور اللہ دے گا، قرآن سے دے گا، حدیث سے دے گا، کتابوں سے دے گا. نور سینہ بسینے نور خدا از سینے درویشہ باعث جو تھا کہ نہیں، وہ نور ہے، اس کی طرف توجہ کرو. یہ نور کچھ نہیں ہے. اس بنا پہ اسی پہ نچھاور. عوام تو عوام، اسے خواص بھی ہو رہا ہے. اسی میں بڑا مزہ آتا ہے لوگوں کو. شادیاں کیا ہوتی ہیں کوئی فرق نہیں. حضرت محمد صاحب بہت کہتے تھے مولانا کوئی فرق نہیں رہ گیا مسلمانوں کی شادیوں میں آئے غیروں کی شادی میں، نام غیروں کی شادی میں. میں گیا مولانا، آپ لوگ سمجھ آئیں گے. گھر سے نکلا منصور پاس سے آگے اٹالے کی طرف چلا، غریب نواز رکشے میں تھے، میں بھی تھا، مولانا حضرت تھے. تو جہاں ہم لوگ جا رہے تھے بہت روشنی تھی وہاں. تو مولانا تو بہت ہوشیار آدمی تھے، بہت زیرک، اللہ کا شکر ہے عمر میں دل زیر کی. وہ نے کہا مولانا جہاں ہم جا رہے ہیں وہیں سے روشنی نہیں ہو رہی. میں نے کہا کہ حضرت معلوم تو ایسے ہی ہوتا ہے. کہا دیکھیے مولانا زندگی بھر میں نے اپنے کو بچایا اس سے، آپ جا سکتے ہیں، میں تو جا رہا ہوں. رستے سے اترنے لگے. آپ جا سکتے ہیں. دیکھیے مجھ کو سچ میں منع نہیں کیا. کہا ہاں مولانا جا سکتے ہیں، لیکن مجھ کو نہ جانے دیا. میں تو نہیں جا سکتا، زندگی بھر اس سے میں بچا ہوں. مگر نہیں حضرت جہاں آپ میں رکھتا ہوں وہی چلے. نہیں گئے وہاں. نور کچھ نہیں، ظلمت ہے. سب نور کچھ نہیں ہے. ہر نور و سرور جو مطبوع سنت نبی نہ ہو ظلمت ہے. شیخ عبد القدوس گنگوئی. ہر نور و سرور جو مقرون بے اتباع سنت نہیں ہے، یہ نور بے اتباع سنت ہے تو ٹھیک ہے، وہ ظلمت ہے.
نور ہر نور نور نہیں ہے مجھے، بہت سے نور ظلمت کے سبب ہیں. یہی سب چیزیں ہیں. لوگ کہتے ہیں ذکر میں مزہ نہیں ہے. کیا تم کو مزہ آئے گا؟ تم تو دوسرے سے جی لگائے ہو، مزہ کیا آئے گا تم کو؟ تم نے اپنے خرافات کو نکالو تب مزہ آئے گا. دیوبند کے مدرسین کہیں پہ جا کر کے کسی بڑھیا نے دعوت کیا تھا، پیسہ جمع کیا، کوڑی کوڑی کا لفظ ہے، کوڑی کوڑی کر کے جمع کیا. دارالعلوم کے مدرسین کو کی دعوت کیا. گئے آئے، کہا اس کھانے کے مالک کتنے دنوں تک نورانیت ہم لوگ محسوس کرتے تھے. حلال روزی. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کھاؤ طیبات میں سے عمل صالح کرو. عمل صالح کا موجب عقل طیب ہے. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیب کھاؤ گے تو عمل صالح. لکھا شیخ عبدالقدوس گنگوہی نے کہ عقل طیب موجب ہوتا ہے عمل صالح کا. دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. رسولوں کہا وہ عمل الصالحہ. دیکھیے دونوں میں یہ خدا کا کلام ہے، بتایا کہیں سنا ہوگا آپ نے کسی کے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات. ہم نے ان سے کہا کہ کھاؤ طیبات، تاکہ اتباع کھاؤ لیکن اتباع شریعت کرو، اتباع شیاطین نہ کرو. لا تتبعوا خطوات الشیطان. اور رسول کو کہا جا رہا ہے، ہم عام لوگوں سے تو یہ کہا، بات وہی ہے لیکن نتیجہ دونوں ہے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. کھا پی کر کے خطوات الشیطان. ہمارے یہاں بہت فرماتے تھے امام محمد رضا، اللہ نے کھانا دیا تو اسے معصیت، اس کو معصیت میں نہ لگاؤ. مومن کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور کافر کھا کر کے اللہ ہی سے غرور کرتا ہے. حضرت غرور کا اور بہتر لفظ ہوتا ہے، اکڑتا ہے. کھا کر کے اللہ ہی سے اکڑتا ہے. مومن کھا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے. کل اب جیسے غلام کھاتا ویسے کھاتے تھے. بس شکر الحمدللہ الذی اطعم. معمولی دعائیں ہیں. الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعلنی من المسلمین. پانی پیا. الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا برحمتہ ولم یجعلہ ملحا وجاجا بذنوبنا. ہے کہ یہ اللہ تیرا شکر ہے کہ پانی کو تم نے میٹھا بنایا، شیریں بنایا، مزیدار بنایا، وہ کھارا نہیں بنایا. ایک گھونٹ پانی کے بھی ہم مستحق نہیں ہیں ہمارے ساتھ معاشی کے ساتھ. یہی بڑی کرامت ہے. شیخ عبدالباقی بہاؤالدین نقشبند سے کہا کوئی کرامت ہے آپ کی؟ کہا یہ میری کم کرامت ہے کہ میں اتنے معاشی کے ساتھ زمین پہ چل پھر رہا ہوں اور زمین پھٹ نہیں جاتی ہے نکلنے. خواجہ نقشبند، خواجہ بہاؤالدین نقشبند، یہ ہمارے بزرگوں کا یہ حال تھا. مولانا الحمدللہ الذی جعلہ عذبا فراتا. یہ بہاؤالدین نقشبند. کم اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں کی بھی قدر کی توفیق. زندگی دیا، ایک رات گزار دیا. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. کیا قیامت یاد دلا دیا. الیہ النشور، اللہ کی طرف جانا ہے. یہ سونا جاگنا لگا رہے گا یہاں تک کہ آخر میں پہنچ جاؤ. اس وجہ سے اسی زمانے میں اس سورے جاگنے کی قدر کر لو، تب وہاں قدر ہوگی تمہاری. رات بھر سوئے الحمدللہ بھی نہیں کہا. تم کو سانپ سے بچایا، بچھو سے بچایا، ڈاکوں سے بچایا،
خوشی ہنسی اٹھ گئے، جا کے وضو کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، یا جو بھی کر رہے ہو، اللہ کی نعمت. اس وجہ سے حضور الحمدللہ الذی احیا، یہ حضور ہی کا دعا کر سکتے تھے. غایت عبدیت، ہر چیز میں عبدیت. علامہ شاہ نے لکھا ہے کہ حضور کی رفعت کا اندازہ تو کچھ ہوتا بھی ہے، حضور کی عبدیت کا اندازہ نہیں ہوتا کہ کس شان کی عبدیت آپ کی ہے. علامہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، شکر، اسی کی طرح لوٹ کے جانا ہے. اللہ تبارک. جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب، اسی کو بیان کر دیا میں نے، دیر بھی ہو گئی. ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب، جماعت کے ساتھ ہمیشہ نماز پڑھنے میں قلوب مجتمع رہتے ہیں. تو اسی میں خانقاہ اسی لیے ہے کہ بہت سے ذاکرین شاغلین ہوں گے تو ایک دوسرے کے انوار سے دوسرے مستنیر ہوں، مستفید نہیں میں کہہ رہا ہوں، مستنیر ہوں گے. اللہ خانقاہوں کی قدر، مسجدوں کی قدر، جماعت کی قدر، اجتماعات کی قدر اس لیے ہو کہ بہت سے اہل اللہ ہوں گے، ان کے نور سے ہم مستنیر ہوں گے، مستفید ہوں گے ان کے فیض سے. ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، گرتا پڑتا نہیں پکڑتے لوگ بھائی سے. ایک دوسرے کی مدد، آپس میں اتفاق رہتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے میں. مسلمانوں کا ایکجا دیکھنا میسر ہوتا ہے، مسلمانوں کا ایکجا دیکھنا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا لطف آ جاتا ہے وہاں. کہیں جانے کی ضرورت نہیں، سب صادقین، صالحین، مسلین سب موجود ہیں جماعت میں. اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے، کونوا مع الصادقین پر بھی عمل ہے. یہ نماز پر عمل، جماعت پر عمل، ثواب. اسے باہم مومنین کا ایک اجتماع ہونا، مجتمع ہونا، یہ بھی کیا ہے، کار ثواب ہے. بہرحال مسلمانوں کا ایک جات دیکھنا میسر ہوتا ہے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. گھروں میں اگر اتفاق ہے برکت ہوگی، افتراق ہے انتشار رہے گا. تو تمہارے قلوب خود یہاں منتشر ہیں، متفرق ہیں تو متفرقی رہ جاؤ گے. اس سے اتحاد اتفاق کی فضیلت معلوم ہوئی نہیں مانا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کا ہاتھ ہے جماعت پر. اور یہ بات ہے کہ جب جماعت مجتمع ہوتی ہے تو ان کے قلوب کے برکات حاضرین پر کھلتے ہیں. ہم دیکھیے اسی جماعت آنے والی اسی پہلے سے مضمون ہمارا، ہم نے دیکھا تو نہیں نا، وہی کھولا. اچھا ہے نہیں؟ کس کا بھائی؟ بہت بڑے آدمی کا ہے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں. وہاں آتا ہے مجھ کو ان کی بات. اب وہاں تھانوی ترجمہ کرنے والے، حضرت حاجی حکم کرنے والے، 3 بزرگ جمع ہے اس میں. جب جماعت مجتمع ہوتی ہے تو ان کے قلوب کے برکات حاضرین پر کھلتے ہیں اور ان کے انوار پاس والوں پر پھیلتے ہیں. حضرت تھانوی ترجمہ کر رہے ہیں. اور ان کا مجتمع اور متصل ہونا مثال ایک لشکر کے ہے کہ جب وہ مجتمع اور متصل ہوتا ہے تو غلبے کا سبب بنتا ہے. لشکر ہے، شیطان سے لڑ رہے ہیں، نفس سے لڑ رہے ہیں، غلبہ ہوگا کہ نہیں؟ جتنی اس کے اندر قوت ہوگی اتنی شیطان کو بھگانے میں، نفس کو رام کرنے میں اتنی قوت ہوگی. دشمن ہمارا نفس کا مار سخت جان ہے کہ نہیں؟ سب سے بات ہے. بین جنبیک آدھا عدو کا بین جنبیک ہے کہ نہیں؟ ایک مناظرے میں بلایا تھا ہم کو دارالعلوم میں، انہوں نے تھے. ہم نے کہا کہ ہم مناظرہ بعضوں نے کہا ارے بلائے گئے تو مناظرے میں بلائے گئے. میں نے کہا مناظرہ تو قرآن نے کیا ہے، مخاصمہ باپ ہے والدہ مشرکین یہود مجھے اسے ہے منافقین. تو مناظرہ تو قرآن نے خود کیا ہے. شاہ صاحب نے لکھا ہے مخاصمہ مناظرہ میں کوئی فرق ہے؟
میں نے کہا یہ کوئی بات نہیں، لیکن یہ بھی سن لیجیے کہ سب سے بڑا مخاصمہ مناظرہ اپنا نفس ہے. آدھا عدو کا بین جنبین، اس سے بھی مناظرہ، مخاصمہ، مقاتلہ تبھی آرام ہوگا. مثال ایک لشکر کا ہوتا ہے، جب وہ مجتمع و متصل ہوتا ہے تو غلبے کا سبب ہوتا ہے. اور آیت کے یہ بھی معنی ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یعنی اللہ ایسے لوگوں چاہتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں، جیسے ایک مکان ہو جس میں شیشہ بھرا ہوا ہو. اور اے ایمان والے، تجھ پر بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے لیے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے پر نہ پڑے. یہ بھی بات ہے. غیر اللہ جو تک تمہاری آنکھ، دل بھی نہ دیکھے، آنکھ بھی نہ دیکھے، کان بھی نہ سنے، گانا بجانا. خود حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے، گانے کی آواز اس زمانے میں تھی، آ رہی تھی، بند کر لیا. جب کچھ دور کہے دیکھو بھائی گانے کی آواز تو نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، تب کھولا ہے روایتوں میں. اپنے آنکھ کی حفاظت. ہم لوگ کا مکان تو جانتی ہے بالکل سڑک پر تھا، حضرت بھی وہی رہتے. آواز آتی تھی گانے، پہلے پڑھوں گانا ہونا رہتا مجھے، سرٹیفکیٹ بہت لگتا تھا شادی. اب یہ ادھر آ گیا تو محلے والے بچ گئے ہیں. یہ تو شہر ہے، شادیوں کا شہر ہے، یہ شہر قصبہ محلہ بھی نہیں. تو کوئی ادھر والا ادھر آ گیا ہے، یہاں سب گھوم گیا ہے. حضرت بیٹھے رہتے تھے، آواز آتی تھی، بڑے حسرت سے مجھ سے کہا کہ اب کیسے گناہوں سے بچا جائے. گانے کی آواز آ رہی تھی، بہت شاہ رسول اللہ تھا. اب کیسے بچا جائے، اب ان گانوں سے کیسے بچے گا، بند کریے تبھی آئے گی آواز. اتنی حسرت سے کہا بولانا ہے. ایک بوڑھے آدمی، لیکن اپنے کان کی حفاظت کی اتنی فکر ہے. ہم کو فکر ہے، جو چاہو گاؤ، ہم سب میں شریک، سب میں شریک، کھانے میں، پینے میں، ہنسنے میں، بولنے میں. کیا دین رہ گیا ہم سے. اخبار کبھی پڑھتے نہیں تھے، لیکن کبھی جیسے فساد ہوا، کہیں سیلاب ویلاب ہوا، اس میں تصویر بنی رہتی ہے، فوٹو. خود کہا کہ اب کیسے بچا جائے گناہوں سے. یعنی وہاں کان اور یہاں آنکھ. اس زمانے میں بھی اخبار دیکھنے میں بھی کہتے تھے کہ یہ تصویریں جو بنی ہوئی ہیں اس سے کیسے بچا جائے. اسے معلوم ہے کہ اسراء کی کتنی فکر تھی. اپنے آنکھ کی حفاظت، اپنے کان کی حفاظت، زبان کی تو بہت زیادہ حفاظت. بولنے نہیں دیتے، چپ رہو، بولو مت. رمضان میں کہتے تھے بکواس نہ کیا کرو، سو رہو. لب بندو گوش بندو چشم بند، لب بندو گوش بندو چشم بند، گر نبینی نور حق برمن بخند. ہے شعر یاد ہے کہ نہیں؟ ارے یہ تو ایک آدھے یاد رکھ لو. لب بندو چشم بندو گوش بند، گر نبینی نور حق برمن بخند. اگر اس کے باوجود نور حق نہ دیکھو تو غصہ نہ تو. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب لوگوں کو. اے ایمان والو، تجھ پر بھی لازم ہے کہ اپنے کام کے نکلنے کے وقت سے لوٹنے تک اپنی نگاہ ناجائز چیز کے دیکھنے سے پس رکھو. اللہ تعالیٰ کی ارشاد ہے، وہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. اتنی بڑی کتاب ہے صاحب، مہینوں سنانا ہم نہیں، ختم ہی نہیں ہوتی. یعنی اے محمد، قرآن تو قرآن ہی ہے. جمع کرنے والی عطا اسکندری محقق انہی کتاب حضرت شیخ کتاب میں سنائی جاتی تھی، مولود وغیرہ. یہ تیسری کتاب جس کا ترجمہ ماتا نہیں ہو، اس کا ترجمہ کسی نے وہی کیا ہے، کسی نے اور کیا. 2-3 کتابیں ہیں. ہم آخر اس کتاب میں ماتا نہیں کیا ہے. یہ پتہ بھی نہیں لوگوں کو. جب ہم کو مکے میں ہم نے ڈھونڈا اس کو، عربی بھی ڈھونڈ لیا نسخہ. رات میں ڈھونڈ کے لیا، 1 بجے 2 بجے رات کو میری کتاب کتب خانے میں. اے محمد، ایمان والوں سے کہہ دو
کہ نیچی کرے اپنی نگاہیں. بھائی صاحب ایک بات یہ ہے، نیچی کرنے کے لیے آپ اونچی اونچی جگہوں پہ ایسے جائیں گے تو نیچی نگاہ رہ سکتی ہے؟ ایسی جگہوں سے بھی بچو. آپ تو خود جا رہے ہیں، نیچی نگاہ کیا کریں گے؟ آپ تو اسی نگاہی کے لیے جا رہے ہیں. زیادہ میں نہیں کہتا. کیا نورانیت آئے گی؟ کچھ ذکر کرو گے اس کا بھی کچھ اثر نہیں ہوگا. استدعاء بڑی مہانی، دفع مضرت مقدم ہے جلب منفعت سے. مضرت سی جگہ سے خود جاؤ بچو. عطر کی دکان پہ جاؤ گے کچھ خوشبو مل جائے گی، اور شراب پہ جاؤ گے تو کچھ چھیر مل جائے گی، اس کی بھی بدبو ملے گی. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. وبا عام ہے. یہ بات بڑی ستھری ہے ان کے واسطے نگاہوں میں، اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. کتنے عمدہ شیخ لکھ رہے ہیں. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے. آنکھ دیا تم کو، قرآن پڑھو، اپنے دل کو دیکھو، اپنے بچوں کو دیکھو، خانہ کعبہ جا کے دیکھو. وہاں دیکھنا کیا ہے؟ مطلوب ہے، محبوب ہے. خانہ کعبہ کی خصوصیت ہے، کسی مکان کے متعلق نہیں ہے. مسجد نبی کے متعلق یہ نہیں آیا ہے کہ اس کو دیکھنا اتنا ثواب ہے. خانہ کعبہ نور ہے، یہاں سے وہاں تو سب نور ہی ہے. خانہ کعبہ کل خانہ کعبہ ہے. عرش تک آپ 2000 کلومیٹر میں کہتا ہوں گز نہیں چلے جائے، نماز پڑھیں تب بھی خانہ کعبے کا رخ کرنا ہوگا. اینٹ پتھر کا نہیں، اس سمت کا کرنا ہوگا. وہاں جا کر کے خانہ کعبے کی طرف نماز پڑھنا ہوگا. ہے کہ نہیں؟ اتنی اہمیت اللہ تعالی نے خانہ کعبہ. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. کوئی بچ ہی نہیں سکتا مجھ سے. جہاں تو بس ضرورت جاؤ، جہاں ہو ضرورت. ہمارے بزرگوں نے کہا ضرورت. اپنی بات میں کہتا ہوں، ہم دونوں آدمی گئے مغرب کی نماز چوک میں پڑھ لیا ہم لوگوں نے. حضرت ادھر بلایا نہیں تھے، بہت انداز سے فرمایا. خانہ کان سے گئے تھے، کوئی ایسی بات نہیں. کہا تم لوگ کیسے گوارا کیا کہ تم بازار میں رہ جاؤ؟ کیسے گوارا کیا؟ بہت ناخوش ہوئے. تم کو فوراً وہاں سے مغرب نماز مسجد میں آ کے پڑھنا چاہیے. اب وہ باتیں میں کیا کہوں، کتنی سختی اس معاملے میں تھی. نظر. اور یہ بات جاننی چاہیے کہ نگاہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، سو نعمت الہی کی ناشکری نہ کرنا چاہیے. اور یہ ایک امانت ہے جس میں خیانت نہ کرنا چاہیے. اور ارشاد خداوندی کو یاد رکھنا چاہیے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ جانتا ہے آنکھوں کی چوری کو اور جو چھپاتے ہیں سینے. ترجمہ کتنا اچھا ہے. الم یعلم بان اللہ یری. لیکن کیا اس کو خبر نہیں کہ اللہ دیکھتا ہے؟ جب کسی نامشہور چیز پر دیکھنے کا ارادہ دل میں آوے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دیکھتا ہے. یہ ہے مراقبہ. سب سے بہترین مراقبہ یہی اللہ کا مراقبہ. شکل صورت نہ لاؤ، بس یہ سمجھو کہ اللہ ہے. یہ مراقبہ ہے. اور جب یہ نامشہور چیز کو دیکھنے کا ارادہ دل میں آئے. ہاں، اور جب کسی نامشہور چیز دیکھنے کا ارادہ، حالانکہ ایک آدمی سنایا ہے لیکن مانے تو نہیں سنایا ہے. اس کو ہر مرتبہ سنانے میں لذت مجھ کو ملتی ہے، اثر ہوتا ہے.
بہت صاحب دل آدمی ہے، ہما تھانوی جیسا. حضرت حاجی صاحب کو پسند آئے، کہے اشرف علی اس کا ترجمہ کرو تم. اشرف علی حضرت کہے میں تو اگرچہ حضرت کے صحبت میں رہنے کے لیے گیا تھا، الفاظ بہت عمدہ ہے وہ، میں اس کا خلاصے، میں تو حضرت کی صحبت بابرکت میں رہنے کے لیے گیا، لیکن اس ناکارے کو جب حکم ہوا تو انتصار کے لیے تیار ہو گیا. تھوڑا تھوڑا لکھتا ہے، بہت عمدہ لکھا ہوا، کہاں سے سنایا جائے. جب کسی نامشہور چیز کے دیکھنے کا ارادہ دل میں آوے تو یہ سمجھ لے کہ وہ دیکھتا ہے، اور جاننا چاہیے جب کوئی اپنی نگاہ ناجائز چیز سے پس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو کشادہ فرما دے گا. یہ پوری جگہ تم نے پس کیا تو اللہ تم کو بلندی دے گا. ہر کجا پستیس آما جا رول، جہاں پستی ہوتی وہیں پانی جاتا ہے. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سلطا. امام محمد احمد صاحب شعر ہے، اچھا ہی نہیں. جس نے مٹایا اپنا نام و نشان ہفت اقلیم کا بنا سلطا. حضرت حاجی صاحب نے کہا ہے میں تو نام و نشان مٹا بیٹھا، شہرا میرا اڑا دیا کس نے. کتنی عمدہ بات بچا، ہر وقت تھوڑی یاد رہتی. اور جاننا چاہیے کہ جب کوئی اپنی نگاہ ناجائز چیز سے پست کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت کو کشادہ فرما دے گا. حدیث بھی ہے جو پست کرتا ہے تو وہ ہے اللہ تعالیٰ حکمت کی جگہ میں. یہ پوری جگہ ہے. بس جو شخص عالم شہادت میں اپنی جان پر تنگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ عالم غیب میں اس کا کشادگی عطا فرماتا ہے. یہی جملہ دیکھیے دشمن کبھی سنے نہیں. بس جو شخص عالم شہادت میں یعنی یہاں اپنی جان پر تنگی کرتا ہے اللہ تعالیٰ عالم غیب میں اس کا کشادگی فرماتا ہے. اور بعضوں کا قول ہے کہ کسی شخص نے اپنے نگاہ حرام چیز سے پس نہیں کی مگر اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہوا جس کی حلاوت پاتا ہے. حدیث سے غالب ہے، حدیث سے نہیں کہ وہ حدیث پہنچی ہے، حدیث ہے. حکیم اختر صاحب بول دیتے ہیں اس کو. مگر اس کے قلب میں ایک نور پیدا ہوا جس کی حلاوت پاتا ہے. بہت ہے نا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہمارے آنکھوں کی حفاظت فرمائے، سب سے بڑے دل کی حفاظت فرمائے. محافظت القلوب یہ مستقل مسئلہ ہے. محافظت القلوب. ایک شخص آئے ایک بزرگ کے یہاں، اس میں سارا کچھ ہے، بہت سناتے تھے. ایک شخص آئے بزرگ کے یہاں، انہوں نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں رات کو. جائیے. حضرت جانا نہیں چاہیے، حضرت سے مراد کوئی حضرت ہے. جائیے. آئے مرغ اپنے گھر پکوائے تھے تو دل ان کا اسی مرغ میں لگا ہوا تھا. تو بزرگ کے یہاں سے بہانہ کر کے آ گئے کہ حضرت میں جا رہا ہوں. یہ کچھ کہا کہ ایک تھوڑی کہیں مرغ کھائے. گئے جب رکھا گیا کھانا تو بلی آئی، کتا آیا لے کے بھاگ گیا مرغ. دسترخوان پہ سارے کچھ ایریا میں بھائی. پھر وہ چاہے چلو شوربہ ہی سے کھا لیں. بس شوربہ جب کھانے لگے تو باندھی کا کچھ ایسا ہوا کہ شوربہ بھی گر گیا. اب کہا نہیں لیکن بزرگ کے کہا، بزرگ جن کے یہاں سے بہانہ کر کے آئے تھے کھانے کے لیے، انہوں نے کہا محافظت القلوب. جب اپنے کسی شخص کا کہ قلوب کی محافظت نہیں کی جاتی تو اس پر ایسے کتا مسلط کیا جاتا ہے. کہا نہیں تھا انہوں نے، کش ہو گیا. محافظت القلوب، قلوب کی حفاظت. ایسے کتے محفوظ ہوتے ہیں جو اس کی. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو سب کے محافظت قلوب کی توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایک دوسرے کی قدر کی کہ ہمارے جیسی دوستی کسی کی نہیں مل سکتی. یہ دوستی تک ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ کے لیے محبت کرو گے تو خدا دائم قائم، یہ محبت بھی قائم رہے گی. یہی محبت وہاں کام آئے گی. سب فانی ہے تو محبت بھی فانی ہے.
وہ باقی ہے تو اس کی محبت بھی باقی ہے، اس کے لیے محبت کرتے جاوے دوسرے سے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کی توفیق دے اور باطنی نعمتوں سے اور باطنی فیوض و برکات سے بزرگوں کے ہم لوگوں کو مستفید فرمائے۔ اللہ تعالی ہم کو، ہمارے تمام اولیاء، خصوصیات اور تمام متعلقین کو، منتسبین کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ پر لگائے اور طریق حق واضح فرمائے اور چلنا آسان فرما دے اور پہنچنا آسان فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔